اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا, یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں, فلاں مدرسہ میرا ہے. بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے, ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے, دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں. یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک, بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں, اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں, بری فلمیں تو نہیں دیکھتا, اور بد نظری تو نہیں کرتا, نماز میں سستی تو نہیں کرتا, اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں, کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے, کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں, یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتہ میں نے کس کے پیسے لیے ہوئے, کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں, تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا, لیکن آنا پڑے گا. آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں, اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا, تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی, ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.